السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب لوگ خیر خیریت سے ہوں گے۔ اچھا، تو جس ٹاپک کا میں نے پہلے ایپیسوڈ کے لیے انتخاب کیا وہ ہے کہ اللہ کون ہے۔ اب اللہ کو ڈسکس کرنا بہت ضروری ہے کیونکہ ہماری جو یوتھ ہے، ہمارے جو بڑے ہیں، ہمارے چھوٹے ہیں، جتنے بھی لوگ ہیں کی بیسکس ہی خراب ہیں۔ تو اس کے لیے بیسکس کا صحیح ہونا سب سے زیادہ ضروری ہے۔ جب بیسکس صحیح ہو جائیں گی تو آگے جا کے پھر آٹومیٹکلی جو ہے وہ باقی سب کچھ بھی صحیح ہو جائے گا۔ آگے جا کے ہم لوگ آگے ایڈوانس اسٹڈی بھی کریں گے، لیکن ابھی ہم بالکل بیسک اسٹڈی سے شروع کریں گے۔ سب سے پہلے ہو از اللہ، اللہ کون ہے؟ اللہ وہ ذات ہے جس نے تمام انسانوں اور تمام کائنات کو بنایا، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ایک صرف بیان کی گئی ہے الباری۔ الباری کا مطلب ہوتا ہے وہ جو کسی بھی چیز کے بغیر بنایا، یعنی کہ بالکل را مٹیریل اس سے بنایا۔ یعنی ہم لوگ ٹیبل بناتے ہیں، ہم نے ٹیبل بنایا لکڑی سے، لکڑی کہاں سے؟ درخت سے۔ اللہ تعالیٰ وہ ہے جو درخت بناتا ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ وہ چیزیں بناتے ہیں جو کہ انسانوں سے نہیں بن سکتی، اور اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ بیسک اسٹرکچر بناتے ہیں جس سے ہم آگے جو ہے وہ چیز بناتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جب بھی کوئی کام کرنا ہوتا ہے تو وہ یعنی ہم لوگ اگر کچھ لوگ سوچتے ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی کام کرنا ہوتا ہے تو وہ خود کرتے ہوں گے یا فرشتوں کو حکم دے دیتے ہوں گے۔ نہیں، اللہ تعالیٰ نے صرف 2 لفظ کہنے ہوتے ہیں، کن ہو جا، فیکون، وہ ہو جاتا ہے۔ اتنی سی اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ 2 لفظوں سے اللہ تعالیٰ کا جو جتنا بڑا سے بڑا کام وہ ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی ایک خوبی ہے ما کان ربک نسیہ، اللہ تعالیٰ کبھی کچھ بھولتے نہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ اللہ ڈو ناٹ فرگیٹ اینی تھنگ، ٹھیک ہے۔ دوسری ہے لا یضل ربی ولا ینسیٰ، اللہ ڈزنٹ میک مسٹیکس، اللہ تعالیٰ کوئی غلطی نہیں کرتے، ٹھیک ہے۔ لا یضل ربی ولا ینسیٰ، اللہ تعالیٰ کوئی غلطی ہی نہیں کرتے، وہ غلطیوں سے پاک ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد سورۃ الفاتحہ میں آتا ہے الحمدللہ رب العالمین، اللہ تعالیٰ پورے کائنات کے مالک ہیں، پورے کائنات کے، ٹھیک ہے۔ پوری کائنات سے مطلب صرف یہ ارتھ نہیں ہے، ارتھ سے بعد جتنی گلیکسیز ہیں، جتنی جنتیں ہیں، دوزخیں ہیں، یونیورس ہیں، جتنی بھی چیزیں ہیں، ان سب کا مالک ایک اللہ اکیلا ہے، اس نے وہ بنائی ہیں، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے یہ دنیا بالکل میننگ لیس ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے ہم لوگ میننگ لیس نہیں ہیں کیونکہ ہم اللہ تعالیٰ کی اگر عبادت کریں تو، ٹھیک ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے لیے یہ دنیا میننگ لیس ہے، ٹھیک ہے۔ آپ لوگ سوچ نہیں سکتے کہ ایک سورج، ایک اسٹار ہے نا، ایک سورج کے اندر آپ 1.3 ملین سورج رکھیں گے تو وہ 1.3 ملین ارتھ رکھیں گے تو وہ ایک پورا سورج کور کریں گے، ٹھیک ہے۔ 1.3 ملین ارتھ سورج میں رکھنے سے ایک سورج بنے گا، تو کیسے آپ لوگ یہ سوچ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جب سورج بنایا تو وہ اس ارتھ سے محبت کریں گے؟ اور اس سے بھی اتنے بڑے بڑے جو ہے وہ ستارے ہیں جو کہ پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں، کائنات میں پھیلے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو ان سے کوئی غرض نہیں، اللہ تعالیٰ کو صرف ہم سے غرض ہے، اور اللہ تعالیٰ کو ہم سے غرض نہیں، ہمیں اللہ تعالیٰ سے غرض ہے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ جنت چاہیے، اللہ تعالیٰ کو ہم سے کچھ نہیں چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تم لوگ عبادت کرو، تم لوگ کا فائدہ، میرا کیا فائدہ اس میں؟ ایک جنت سے لے کے دوسری جنت تک، یعنی ایک جنت، 7 جنتیں ہیں نا، ایک جنت سے دوسری جنت تک جانے کا فاصلہ 500 سال کا ہے، ٹھیک ہے، 500 سال کا۔ اور اس کے بعد اور جب وہ 7 جنتیں ہو جاتی، جب وہ اس کے بعد 7 آسمان بھی ہیں، ہمارے 7 آسمان ہو جاتے ہیں، اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی کرسی ہے، جس کا جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان 7 آسمان اور اس کرسی کا پہلے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کیا کہ ایک ڈیزرٹ میں، ایک صحرا میں جو ہے وہ ایک انگوٹھی رکھ دی اور کہا کہ یہ جو انگوٹھی ہے یہ وہ 7 آسمان ہے، اور یہ جو ڈیزرٹ ہے یہ وہ ایک کرسی ہے، اور کرسی سے بھی اوپر ہے اللہ تعالیٰ کا عرش، جس کے اندر جس کے نیچے جو ہے وہ سائے دار جو ہے وہ کچھ خاص لوگ ہوں گے، وہ بھی ہم آگے جا کے ڈسکس کریں گے کہ وہ کون سے خاص لوگ ہوں گے۔ اس کے اوپر ہے اللہ تعالیٰ کا عرش، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ عرش جو ہے وہ کرسی کے سامنے ایسے ہے جیسے وہ کرسی عرش کے سامنے ایسے ہے جیسے کہ ایک انگوٹھی صحرا میں پڑی ہو۔ تو پھر اب آپ لوگ سوچ سکتے ہیں کہ اس کے اوپر اللہ تعالیٰ ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کتنے بڑے ہوں گے۔ ہم لوگ امیجن نہیں کر سکتے، ہمارا دماغ بہت چھوٹا ہے، ہم لوگ اللہ تعالیٰ کا سائز، اللہ تعالیٰ کس طرح کے ہیں، اللہ تعالیٰ کیسے ہیں، ہم لوگ کو امیجن ہی نہیں کر سکتے۔ لیکن بات صرف اتنی ہے کہ ہم لوگوں کو تھوڑا سا غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم لوگ کو اس دنیا میں کیوں بھیجا گیا ہے۔ یہ ہم لوگ انشاءاللہ 3rd ایپیسوڈ میں ڈسکس کریں گے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں کیوں بھیجا ہے۔ ابھی ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو جانیں کہ اللہ تعالیٰ کون ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ رحمان ہے، رحمان، اللہ تعالیٰ رحمان تو بہت سارے لوگ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ رحمان کا مطلب ہوتا ہے رحم کرنے والا، رحم کرنے والے تو بہت ہوتے ہیں، لیکن اس جیسا رحم کرنے والا کوئی نہیں ہے۔
وہ اتنا رحم کرنے والا کہ کوئی سوچ ہی نہیں سکتا. وہ رحیم ہے، وہ جبار ہے، وہ غفار ہے، وہ حکیم ہے، وہ علیم ہے، وہ سمیع البصیر ہے. وہ ہر چیز جانتا ہے، وہ ہر چیز سنتا ہے، وہ ہر چیز دیکھتا ہے، وہ ہر چیز بناتا ہے. وہ ہر چیز، ایک پتہ بھی ہلتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر نہیں ہل سکتا. تو آپ کون ہوتے ہو؟ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو چھوٹ دی ہوئی ہے تو آپ سے پھر اس کا سوال بھی ہونا ہے کہ جی ہاں جی آپ کو چھوٹ دی تھی، آپ نے کیا کیا اپنی زندگی میں. یہ جو بھی کام آپ لوگ کر رہے ہیں زندگی میں وہ سارے کے سارے فلم ہو رہے ہیں اور قیامت والے دن دکھائے جانے ہیں آپ لوگوں کو. دائیں اور بائیں آپ لوگ پھر سے بیٹھے ہوئے ہیں، لکھ رہے ہیں سارا کچھ. پلیز تھوڑا سا غور و فکر کریں. اللہ تعالیٰ تمام کائنات کا مالک ہے جس نے آپ لوگوں کو بنایا اپنی عبادت کے لیے، اور ہم لوگ کچھ اور ہی کر رہے ہیں یہاں پہ. تو مین جو ہمارا فوکس یہ ہونا چاہیے کہ ہم لوگ نے کسی طرح اللہ تعالیٰ کو خوش کرنا ہے. اللہ تعالیٰ کو خوش کر دیا اس کے بعد اللہ تعالیٰ رحمان ہے، اس نے ہمیں جنت میں ڈال دینا ہے. اس کو ناراض کر دیا تو اس نے جہنم میں ڈال دینا ہے. یہ صرف ایک جنت اور جہنم کے بیچ میں ہم لائے کرتے ہیں. اچھے کام کریں گے تو جنت، برے کام کریں گے تو دوزخ. اور یہ پھر ہمیشہ رہنے والے ہیں. یعنی دوزخ میں تو وہ ہمیشہ رہیں گے جو کافر ہوں گے، جنہوں نے کبھی کلمہ نہیں پڑھا ہوگا. لیکن پھر بھی وہ بہت بڑی بات ہے کچھ دیر کے لیے بھی اگر کوئی جہنم میں رہے تو. اور وہی اگر جنت کا سب سے پہلا مقام مل جائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تو پھر کیا ہی بات ہے. تو ہم لوگ کو چاہیے ہم لوگ اس جیسے بنیں. آج کل کے زمانے میں آپ لوگوں کو چاہیے کہ آپ لوگ دین کے داعی بنو، ٹھیک ہے. کیونکہ گھر بیٹھ کے جو ہے وہ آپ اگر اپنے فرض ادا کر دو تو ایسے اس وقت زمانے میں یہ نہیں ہو سکتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم کوئی برا کام ہوتا ہے دیکھو، سب سے 3 چیزیں ہیں. سب سے نمبر 1 پہ اس کو اپنے ہاتھ سے روکو. اگر تمہیں ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں ہے اپنی زبان سے روکو. اگر زبان سے روکنے کی بھی طاقت کی تو تم دل میں کم سے کم برا سوچو. یہ سب سے لوئسٹ مقام ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم لوگ کم سے کم اتنے تو بنیں کہ ہم لوگ منہ سے تو بولیں. آج سے تو چلو بہت اونچا لیول ہے، وہ تو انشاءاللہ ہم وہ بھی اچیو کرنے کی کوشش کریں گے، لیکن ہم کم سے کم منہ سے تو بولیں، بات تو کریں اس کے بارے میں. اس کو سمجھائے تو صحیح کہ بھائی غلط بات ہے، لیکن اس کے لیے ہم لوگ کو چاہیے کہ ہمارے پاس نالج ہو، اور وہ نالج ہم سیکھیں گے انشاءاللہ. اگلی ویڈیو میں ملتا ہوں. اگلا اس کا جو پارٹ ہے وہ ہوگا ابلیس پہ، کہ ابلیس کون ہے اصل میں. اللہ تعالیٰ تو وہ ہیں جن کی ہم نے ورشپ کرنی ہے، جن کو ہم نے ماننا ہے، جو ہمارا خدا ہے. اب ایک ابلیس ہے جو کہ ہمارا دشمن ہے. اگلے ایپیسوڈ میں ہم اس کے بارے میں ڈسکس کریں گے. چینل پہ نہیں ہے تو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کر دیں، اور ابھی کے لیے اللہ حافظ. میں آپ لوگوں کو سنتا ہوں اگلی ویڈیو میں.